وسلموا على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مخدوم و معظم و محترم نقیب العلماء والمشائخ حضرت خواجہ پیر محمد نقیب الرحمٰن صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف، صاحبزادہ والا شان، عاشقوں کی، سنیوں کی، اہل محبت کی جان، اور دور حاضرہ میں آستانوں کا خوبصورت نشان، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور مدح سرائی کے حوالے سے دیکھیں تو الحمدللہ پاکستان کی سرزمین کا خوبصورت حسان الحمدللہ تشریف فرما ہیں، دیکھ رہے ہیں، دل کو اور روح کو تسکین ہو رہی ہے. حاضرین و سامعین، جاوید اقبال صاحب خوش نصیب ہیں جن کی محبت، جن کے پیار، جن کے اخلاص کے پیش نظر حضور پیر صاحب قبلہ کی تشریف آوری ہوئی، اور نیو کاسل و گرد و نواح کے تمام اہل محبت آج فیضان بھی پا رہے ہیں، عرفان بھی پا رہے ہیں، نگاہیں بھی لوٹ رہے ہیں، فیضان سے بھی مالا مال ہو رہے ہیں. میرے بڑے پیارے عزیز ہیں خطیب اہل سنت علامہ قاری غلام فرید صاحب، جس محبت سے انہوں نے حضور پیر صاحب قبلہ کو اور حضرت صاحبزادہ والا شان کو سٹیج پر بلایا اور گفتگو فرمائی. ویسے بھی یہ مجھے اچھے لگتے تھے، لیکن آج تو جی چاہتا ہے آپ کو اپنے دل کے اندر رکھ لیں. یقیناً نسبت والوں کی، محبت والوں کی یہی شان ہے، یہی پہچان ہے، اور جنہیں اللہ عزتیں عطا فرماتا ہے ان عزتوں کا اظہار، ان عظمتوں کا اظہار ایسے خوبصورت موقعوں پہ ہوا کرتا ہے. اللہ رب العزت آپ کے علمی فیضان کو اس پورے علاقہ کے لیے ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم رکھے. حاضرین و سامعین، حضور صاحبزادہ والا شان کا بیان بہت جلدی ہونے والا ہے. میں آپ کے ساتھ جو چند لمحے گزارنے نصیب ہوتے ہیں، میں اپنے لیے سعادت اس لیے سمجھتا ہوں کہ میرے والد رحمت اللہ علیہ، میرے نانا رحمت اللہ علیہ، میرے ماموں صاحبان رحمت اللہ تعالی علیہما، ان کی نسبت خادمانہ و غلامانہ ہے حضور قبلہ عالم حافظ عبدالکریم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ. اور یاد رکھیے، کچھ نسبتوں کے تقاضے ہوتے ہیں، کچھ نسبتوں کے لیے احکامات ہوتے ہیں، پر ہیں یہ ان کے لیے جو ان چیزوں کو سمجھے بھی، جانے بھی، پہچانے بھی اور دل سے مانے بھی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل دیکھیے. اللہ کے حبیب مکہ پاک میں ہیں، کچھ عورتیں عمرہ کرنے کے لیے آئیں، اور عمرہ شریف کے بعد جب وہ رحمت دو عالم کے گھر میں آتی ہیں، اللہ کے گھر کی پیارے حبیب کی زیارت کرتی ہیں، تو رحمت دو عالم ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ سے فرماتے ہیں، خدیجہ ان عورتوں کو اعلیٰ کھانا پیش کرنا ہے، ان عورتوں کی خوب ضیافت کا اہتمام کرنا ہے، اور جب یہ جائیں تو انہیں تحفے بھی پیش کرنے ہیں. سیدہ نے خوبصورت اہتمام کرنے کے بعد اللہ کے حبیب سے پوچھا، اللہ کے حبیب یہ تو وہ شان والا گھر ہے جس کی شان ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا. اے حبیب، ہم نے آپ کو غنی نہیں اغنا بنایا ہے، اغنا بنایا ہے جس پر آپ نگاہ ڈالیں مالا مال فرما دیں. تو اس شان والے گھر میں جو بھی آیا وہ مالا مال ہو کر گیا.
آپ نے پہلے کبھی تاکید نہیں فرمائی، ان چند عورتوں کے لیے اتنی تاکید کیوں فرمائی؟ تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا خدیجہ تجھے معلوم نہیں یہ میری دادی ہاجرہ کے وطن سے آئی ہیں، یہ عورتیں مصر سے آئی ہیں، میں چاہتا ہوں یہ راضی ہو کر جائیں، یہ خوش ہو کر جائیں کہ سیدہ ہاجرہ کی روح مجھ سے راضی ہو جائے۔ اے مدینہ پاک کے مالک و مختار، آپ نے غلاموں کو کیا درس دے دیا ہے۔ سیدہ ہاجرہ تو 1000 سال پہلے گزری ہیں، قبلہ عالم کی تو ابھی 1.5 صدی ہوئی ہے، قبلہ عالم تو ابھی 100 اور کچھ سالوں کی بات ہے۔ جن جن لوگوں کا قبلہ عالم کی بارگاہ سے بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق ہے، کیا ان کا فرض نہیں بنتا کہ اس راز کو سمجھیں یہ کس باغ کے پھول آئے ہوئے ہیں، ارے کس آستانے کے چشم و چراغ آئے ہوئے ہیں، ارے یہ اس گھر سے آئے ہیں۔ مجھے ایک موقع پر حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس گھر کا، جس آستانے کا سجادہ نشین آستانے سے دعا کر کے دنیا کے فیضان و عرفان کے لیے جب نکلے تو آپ نے فرمایا سینے تک قبور والے نکل کے دیکھتے نا وہ کدھر جا رہے ہیں، وہ کیوں جا رہے ہیں، ارے کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں؟ کیا انہیں کوئی نہیں پیچھے دیکھنے والے ہوں گے؟ کیا قبلہ عالم نہیں دیکھ رہے؟ کیا حضرت ثانی پاک نہیں دیکھ رہے؟ کیا حضرت ثانی پاک نہیں دیکھ رہے؟ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ بلکہ ایک ایسا شہزادہ دیار غیر میں بھیجا ہے جن کے اندر فقر کریمی بھی موجود ہے، حضرت ثانی پاک کی بلاغت بھی موجود ہے، حضرت ثانی پاک کا حسن و جمال بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ دیکھ رہے ہیں کون کون ہیں قدر والے، کون کون ہیں پہچان والے، کون کون ہیں محبت والے۔ یاد رکھنا ہر بات کتاب سے نہیں ملا کرتی، ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی۔ حضرت علامہ غلام فرید صاحب نے جو آداب و محبت حضرت پیش کیے، مجھے قلندر لاہوری کا وہ شعر یاد آ رہا تھا، سبحان اللہ۔ فرمایا دی مجو اندر کتب اے بے خبر، ارے دیوانے دین کو کتابوں میں نہ ڈھونڈنا، اے دین کے متلاشی دین کتابوں میں نہیں ملتا۔ دی مجو اندر کتب اے بے خبر، علم و حکمت در کتب دی نظر۔ فرمایا کتابوں کے اندر علم موجود ہے، کتابوں کے اندر حکمت موجود ہے، کتاب کے اندر علم موجود، حکمت موجود، پر دین کے متلاشی ہو، دین ملے گا تو کسی مقبول کی نگاہ سے ملے گا۔ دی مجو اندر کتب اے بے خبر، علم و حکمت در کتب دی نظر۔ ہم نے نظروں سے جو دین ملا ہے نا حضرت، اس کے جلوے دیکھے ہیں۔ حضرت محبوب الہی سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی مجلس پاک ہے، کوئی ضرورت مند ملاقات کے لیے آیا، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 4-5 دن گزرنے کے بعد دل میں تمنا تھی کاش میری کچھ مدد ہو جاتی، بچیاں جوان ہیں، حالات کمزور ہیں، محبوب الہی میری کچھ مدد فرما دیتے تو میرے حالات بدل جاتے۔ 4 دن گزر جانے کے بعد جب جانے لگا، محبوب الہی نے فرمایا سوالی مسافر جانے والے، اور تو میرے پاس کچھ نہیں، جا میرے پرانے پاپوش لے جا، پھٹے ہوئے آپ کے نالین، آپ کے جوڑے، فرمایا یہ لے جا۔ دل میں حیران بڑا ہوا کہ میں ان کو کیا کروں گا، کاش مجھے کوئی 1000-2000 میری مدد ہو جاتی تو حالات بدل جاتے۔ بیگ میں لے کر جا رہا ہے، واپس نکلا بھی چند قدم کے فاصلے پہ ہی پہنچا تھا، حضرت امیر خسرو سامنے آ رہے ہیں۔ حضرت امیر
خسرو نے مسافر کے قریب آ کر فرمایا آنے والے بوئے یار می آید تجھ سے میرے محبوب کی کسی نسبت کی خوشبو آ رہی ہے. کہا تو کیسے پہچان گیا؟ کہا یہ بتا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگا حضرت محبوب الہی سلطان المشائخ کی بارگاہ سے آ رہا ہوں. فرمایا بتا کچھ دیا بھی ہے؟ فرمایا مجھے پرانے پھٹے ہوئے جوتے دیے ہیں. کہا مجھے دکھا تو صحیح. دیکھے فرمایا اگر تو یہ مجھے دینا چاہے تو میں تجھے بڑا ہدیہ دوں گا. شاہ جی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ جو کلام کسی بادشاہ کی شان میں لکھ کر آئے تھے نا تو 4 لاکھ روپے حضور انہیں انعام ملا تھا. 4 لاکھ روپے لے کر آ رہے ہیں. جناب امیر خسرو نے مسافر سے کہا یہ پرانے جوتے مجھے دے دے, یہ میرا حقیر سا ہدیہ قبول کر لے. 4 لاکھ میں پرانے اپنے مرشد کے جوتے لیے اور جو پگڑی تھی نا شملے کی جگہ کیا کیا, ایک جوتا ایک طرف اور دوسرا جوتا دوسری طرف. اللہ سبحان اللہ. جب اس رنگ میں اس شان میں محبوب الہی کے پاس آئے حضرت محبوب الہی نے فرمایا بتا یہ میرے جوڑے میرے جوتے تجھے کیسے مل گئے؟ حضور مسافر سے لیے. فرمایا کتنے کے لیے ہیں؟ حضور 4 لاکھ ہدیہ تھا میں نے پیش کر دیا. محبوب الہی مسکرا کے فرماتے ہیں عجب ارزاں خریدائی, ارے یہ تو بڑا سستا سودا ہو گیا ہے, ارے یہ تو تجھے بالکل مفت مل گئے ہیں. حضرت امیر خسرو آپ کی قدم بوسی کرتے ہیں. حضور الحمدللہ آپ راضی ہو گئے, آپ خوش ہو گئے. پھر ساتھیوں خوش کیسے ہوئے؟ فرمایا مجھے رسول اللہ کی شریعت میں گنجائش نہیں ملتی وگرنہ میں اپنے چاہنے والوں کو کہہ دوں امیر خسرو کو میری قبر میں میرے ساتھ دفن کرنا. طبیعت یہ چاہتی ہے یہ میری قبر کے اندر انہیں دفن کیا جائے. کیوں؟ اپنے مرشد کے جوڑوں کا جوتوں کا احترام کرنے والا ہے. سمجھ لو نتیجہ کیا نکلا. مجو اندر کتب اے بے خبر علم و حکمت در کتب دی نظر. یہ وہ نسبتیں ہیں جس نے ان نسبتوں کو سمجھ لیا. حضرین و سامعین میں ساتھ ساتھ بیان کے لیے نہیں چلتا. میں حضرت کے پاس بھی نیوکاسل میں درجنوں دفعہ بیان کے لیے آیا ہوں, لیکن سچی بات یہ ہے آج میں بیان یا تقریر کے نیت سے نہیں آیا. میں اپنے بزرگوں کی روح کو خوش کرنے کے لیے ان کی نسبت میں چل رہا ہوں, محبتوں میں چل رہا ہوں, پیار میں چل رہا ہوں. اور مجھے معلوم ہے یہ محبت رائے گاہ نہیں جائے گی. اس کا صلہ رب دنیا میں بھی عطا کرے گا, قیامت کے دن بھی عطا فرمائے گا. جس دن سے حضور پیر صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں پہلا پروگرام سلو میں کئی ساتھی دیکھ رہا ہوں پہلے دن سے تسلسل کے ساتھ چل رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کا ایک چلہ ہے, یہ ایک مجاہدہ ہے, یہ ایک محنت ہے, اور یاد رکھنا یہ محنت رنگ لائے گی. میں کسی دوست سے پوچھ رہا تھا دن رات نہ تمہیں کھانے کی فکر, نہ جاگنے کی, نہ سونے کی پرواہ, جب حضرت کے ساتھ چلتے ہو تو محسوس کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے کیا بتائیں, امیر نے یہی تو کہا تھا امیر آج درپیش ایسا سفر ہے گویا میرا عرش بری پہ گزر ہے, گویا میرا عرش بری پہ گزر ہے. پر وہی جانتا ہے جو اہل نظر ہے. اندھوں کے لیے نابینوں کے لیے یہ کچھ نہیں, لیکن جنہیں درد ملا, جنہیں ذوق ملا, جنہیں کیفیت ملی وہ سمجھتے ہیں قبلہ عالم کی بارگاہ کی کیا شان ہے, حضرت ثانی پاک کے جلووں کا کیا مقام ہے, حضرت اللہ ثانی پاک کی تعلیمات کی کیا شان ہے. میں پھر حضرت پیر صاحب قبلہ کو خراج محبت پیش کرتا ہوں. اپنے شہزادے کو ساتھ رکھ کر رسول اللہ کی محبت سے لبریز کر کے تیار کر کے قوم کے سامنے پیش فرمایا ہے. علامہ غلام فرید صاحب کو آنے سے پہلے ایک عالم دین نے فون کیا تھا, ورنہ پتہ ہے کہ مولوی پچھو تعریفہ نہیں کر رہے, یاد رکھو غیبہ ہوا فلانا ایسا ہے فلانا ایسا ہے. لیکن ایک عالم دین نے ان کو فون کیا, کہا علامہ صاحب آج جو شہزادے آپ کے پاس آ رہے ہیں نا انہیں فقط صاحبزادہ نہ سمجھنا, وہ واقعتاً صاحب زادہ ہے. جب وہ سامنے آئیں گے کسی کی یاد تازہ ہوگی, جب وہ
رسول اللہ کی اسٹیج پہ گفتگو فرمائیں گے، پتہ چلے گا سنیوں کا عقیدہ کیا ہے، محبت والوں کی عقیدت کیا ہے، آستانوں کا فیضان کیا ہے، آستانوں کا پیغام کیا ہے۔ آج آستانوں نے اپنے پیغام دینے چھوڑ دیے، آج آستانوں نے اپنے یہ فرائض پورے کرنے ترک کر دیے، وگرنہ آستانوں سے ہی عقیدہ صحیح ہوا کرتا تھا، آستانوں کی آواز سے ہی عقیدت ملا کرتی تھی۔ الحمدللہ اللہ اس گھرانے کو، اس آستانے کو قیامت تک شاد اور آباد رکھے، جہاں سے عقیدہ کی آواز بھی، عقیدت کی آواز بھی اس خوبصورتی کے ساتھ چل رہی ہے کہ ہر سنی عالم دین سنتا ہے تو جھوم اٹھتا ہے اور یقین کرتا ہے ہم تنہا نہیں، ہمارے سر پر کسی کا ہاتھ موجود ہے، ہمارے پشت پناہی میں کوئی کاملین موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انزل السکینۃ فی قلوب المومنین، اللہ نے سکون کے لیے مومن کے دل کو چن لیا ہے، کہو سبحان اللہ۔ میں بہت جلدی حضرت صاحبزادہ اعلیٰ شان کو اسٹیج پر، میں تو عموماً میں ہی اعلان کرتا ہوں، لیکن نہیں، آپ نے اتنا خوبصورت اعلان کیا حضور کی میری طبیعت چاہتی ہے کہ یہ اعلان کریں۔ ہاں الحمدللہ اللہ نے فرمایا کہ سکون کے لیے اللہ نے مومن کا دل چن لیا ہے۔ اب سکینہ کیا ہے، سکینہ سے مراد کیا ہے؟ سکینہ کے مفسرین نے کئی مفہوم بیان کیے، کئی تراجم بیان کیے۔ سکینہ سکون کو بھی کہتے ہیں، سکینہ عزت کو بھی کہتے ہیں، سکینہ محبت کو بھی کہتے ہیں۔ سارے کمالات بیان ہونے کے ساتھ ساتھ آخری اور مرکزی مفہوم سکینہ مدینہ پاک کا بھی ایک نام ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ مدینہ پاک کی محبت کے لیے اللہ نے مومن کا دل چن لیا۔ سبحان اللہ، مدینہ پاک کی محبت یہ ہر کس و ناقص کا کام نہیں، یہ خاص دل ہیں، یہ خاص دل ہیں جہاں پہ یہ ساز چھڑتا ہے، یہ خاص دل ہیں جہاں سے جس ساز کی آواز آتی ہے مدینہ پاک، اور پھر مدینہ پاک کے ساتھ ساتھ مدینہ پاک کی محبت، یہ عقیدت ہے۔ اور عقیدہ کیا دیا؟ جس طرف جاؤ ایک ہی صدا ہے، لبیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ، محبت سے کہو لبیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ یہ فقط نعرہ نہیں، یہ عیدگاہ شریف نے ایک دستور دیا ہے، عیدگاہ شریف نے ایک عقیدہ دیا ہے، عیدگاہ شریف نے ایک پیغام دیا ہے، عیدگاہ شریف سے تعلق رکھنے والوں کو سنیت کے لیے دستور دیا ہے کہ اللہم لبیک کہنے والی تو ساری خدائی ہے، لیکن تم لبیک یا رسول اللہ کہہ کر واضح کرو ہم وہ ہیں جو اللہ کے حکم پر بھی قربان ہیں، مدینہ پاک والے کے حکم پہ بھی لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ حضرت رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ماں جس کا بچہ بولتا نہیں تھا، بڑا علاج کرایا، حکیموں کے پاس گئی، طبیبوں کے پاس گئی، لیکن بچہ گنگا ہے، بولتا نہیں۔ سبحان اللہ، وہ بچہ لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آئی، آقا یہ میرا بیٹا بولتا نہیں، بڑا علاج کرایا، حکیموں طبیبوں کے پاس گئی، بولتا نہیں ہے، خبر یہ گنگا نہ ہو۔ سبحان اللہ، نیو کاسل کی اس عظیم الشان مسجد میں آنے والوں، رحمت دو عالم نے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور میرے آقا نے فرمایا یا ابنی، اے میرے پیارے بیٹے۔ رحمت دو عالم نے جو ہی اپنی مبارک زبان سے اس بچے کو بیٹا فرمایا، بچہ تڑپ کر کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ماں کہتی ہے بیٹا تو بولتا نہیں تھا، بولنا کیسے شروع کر دیا؟ بچہ عرض کرتا ہے ماں میں کیوں نہ بولوں، مجھے اس طرح بلایا کس نے ہے؟ اسی کو رومی اپنے کلام میں بیان فرماتے ہیں، گفت قادک سلام اللہ علیہ، اور یا رسول اللہ قد لبینا الیہ،
حضور میں کب بولنے کے قابل تھا؟ میں نے تو آپ کی آواز پر لبیک کہا، رب نے مجھے بولنا عطا فرما دیا۔ پتہ چلا جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں لبیک کہنے والے ہیں وہ زبان والے ہو جاتے ہیں، وہ شان والے ہو جاتے ہیں، وہ کلام والے ہو جاتے ہیں، وہ دل والے ہو جاتے ہیں، وہ فکر والے ہو جاتے ہیں۔ آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف کا ایک ہی خوبصورت دستور، لبیکا یا رسول اللہ، لبیکا یا رسول اللہ، انزل السکینۃ فی قلوب المومنین۔ اس سکون کے لیے اللہ نے مومن کے دل کو چن لیا ہے۔ اللہ کریم حضرت والا شان کے درجات بلند فرمائے، اور سب زیادہ عزیز وقار جب کھڑے ہوتے ہیں تو سبحان اللہ، آواز کا اور رنگ ہے، درد کا اور رنگ ہے، کانوں کو اور سکون ملتا ہے، دل کو اور سکون ملتا ہے، اور قسم سے آنکھوں کو تو کچھ اور ہی نشہ مل جاتا ہے۔ یہ سارے عنایات و برکات و خیرات آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف سے لے کر آئے ہیں۔ میں اپنے پیارے بھائی علامہ غلام فرید صاحب سے عرض کروں گا، آئیں اور خوبصورت رنگ میں اپنے خوبصورت مہمان کو بلا کر آج نیو کاسل والوں کی پیاس بجھا دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔